اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ایسا حکم ہے جس کو باری تعالی جل جلالہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس نیک عمل کو اپنی عبادت سے جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے نرمی اور ادب کے ساتھ بات کیا کرو۔ اسی طرح سورہ احقاف میں ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ہر ایسا نیک عمل داخل ہے جو ماں باپ کی مسرت و خوشی کا باعث ہو، اور اس میں ہر وہ پاکیزہ قول شامل ہے جس سے والدین کو راحت و اطمینان حاصل ہو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کے فضل و احسان کا کھلے دل سے اعتراف کیا جائے، ان کی شفقت و عنایت کا اقرار کیا جائے، اور اپنے قول و فعل سے ان کا اچھی طرح شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کے دودھ کا چھوٹنا 2 سال میں ہوتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں، یقیناً والدین اپنے بچوں کی پرورش میں گلستان حیات کا پھول نچھاور کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ میں اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت میں اپنی راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی سعادت مندی اور ان کی کامیابی کی راہ میں جانی اور مالی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بس بچوں پر والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے احسانات کا بہترین بدلہ ادا کریں، اس طور پر کہ پوری خوش دلی اور شوق سے ان کی خدمت کی جائے، ان کے معاملات اور ان کی مشکلات کو آسان بنایا جائے، اور ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ید المعطی العلیٰ وابدأ بمن تعول امک و اباک، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو، یعنی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے خرچ کی شروعات کرو۔ الغرض ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بچوں پر لازم ہے۔ پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ جس قدر حسن سلوک کریں گے، ان کی جتنی خدمت کریں گے اور جتنا اچھا برتاؤ کریں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اسی قدر حسن سلوک کریں گے، اور آپ کی اتنی ہی خدمت کریں گے اور ویسا ہی اچھا برتاؤ کریں گے۔ یعنی
آدمی اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اس کے بچے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا کریم، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے اور ہم کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ ماں باپ کی راحت و خدمت کا اہتمام کرنے والوں، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مومن ان کے وجود مسعود کو غنیمت سمجھتا ہے اور ان کی زندگی میں ہر وہ نیک عمل کرتا ہے جس سے اس کو والدین کی دعا اور ان کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ان کی عافیت کے لیے بکثرت دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ خدائے عز و جل نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ حسن سلوک والے بندے کے والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے حسن سلوک کا سلسلہ نہیں رکتا، بلکہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے، اس طور پر کہ وہ اپنے والدین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان پر کسی کا قرضہ باقی رہ گیا ہو تو اسے ادا کر دیتا ہے، ایصال ثواب کے لیے ان کی جانب سے صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے، والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ برابر صلہ رحمی کرتا ہے اور ان کے اہل تعلق کے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، سب سے بڑی نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھنا ہے۔ والدین کی خوشی اور رضامندی والے کام کر کے وہ بندہ اپنے رب کریم کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی خوشی اور رضامندی میں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ماں ہو یا باپ، دونوں کی خدمت کرنا اور ان کی رضامندی جنت کو حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ مگر چونکہ ماں فطری طور پر نرم دل اور کمزور ہوتی ہے، پھر وہ دودھ کی صورت میں اپنا خون جگر پلا کر بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس لیے عام حالات میں اس کی خدمت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نمت فرأیتنی فی الجنہ فسمعت صوت قاری یقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن النعمان، ایک بار میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے کو جنت میں دیکھا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آدمی کی آواز سنی، تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کر کے حضرت حارثہ ابن نعمان کی شان میں فرمایا، کذالک البر، کذالک البر، نیکی اور حسن سلوک کا اجر ایسا ہی ہوتا ہے، نیکی اور حسن سلوک کا اجر ایسا ہی ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ صحابی اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، بس ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم کو اپنے بچوں کے لیے پیشوا اور نمونہ بننا چاہیے اور اپنے رب کی رضامندی کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر اس پاکیزہ خصلت کو خوب پختہ کرنا چاہیے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا،
اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔